آپ کبھی کوئی مشکلات اور پریشانیوں، الجھنوں، تکلیفوں، مسائل میں کھو جائیں، آخری مسائل ہوں، تو کہ سورۃ فاتحہ میں جو کچھ ہے وہ اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اور میں کہ جو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بہت زیادہ دوہرائے، تو نفل پڑھے، جب سورۃ فاتحہ پڑھے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مسلسل دہرائے اور اپنے مقصد کا تصور مشکل اور دھیان کا اللہ کی ذات عالی میں گڑ گڑاتے ہوئے، اور جب دل میں یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری مشکل حل کر دی، میری پریشانی حل ہو گئی، پھر سورۃ فاتحہ کو پورا کرے اور کوئی اور سورت ملائے، اور پھر رکوع اور پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو، اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد درمیان میں جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو پھر سے توجہ سے دہرائے۔ یہ ایسے مشکل کشا نفل ہیں، ایسے حاجت روا نفل ہیں، اور زندگی میں مسائل اور 100% پریشانیوں کا حل ہیں۔ آج تک کسی بندے کی خطا نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا ہو، گڑ گڑانے والا ہو، اور اللہ کے سامنے اپنی بھکاری بن کے، محتاج بن کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا ہو، آج تک کوئی بندہ مجھے یاد نہیں، یا میرے جب تک میں سال ہر سال سے بتا رہا ہوں کہ آج تک کسی کو اس کا حل نہ ملا۔ کسی نے جا کے موتی مسجد میں یہ نفل پڑھے، کسی نے اپنے گھر میں، کسی نے اپنی دکان پہ، زندگی میں جہاں جس مقام پہ یہ نفل پڑھے، اللہ غیب سے اس کے مسائل حل اور مشکلیں دور فرماتے ہیں۔